التقوى فإن الحبل المتين رد الأسواء. قال امام علی رضا علیہ السلام من خصلت الصلاة في سنت ربه وسنت نبیه وسنت ولیه. آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سنت ہے کہ امام نے فرمایا کہ وہی شخص جو ہے مومن ہے اور مومن جو ہے اس پہ عمل کرے گا، ایک جو ہے رب کی سنت پہ اور ایک نبی کی سنت پہ اور ایک جو ہے ولی کی سنت پہ. اور ظاہر سی بات ہے کہ سنتیں جو ہے بہت سی ہیں، لیکن تمام سنتوں میں سے ایک سنت یہی ہے کہ انسان جو ہے مشکلات میں صبر کرے. جو بھی مشکلات ہو، مصیبتیں ہو، مثلا جو ہے جسمی مشکلات ہو، بیماریاں ہو، یا مثلا جو ہے مالی مشکلات ہو یا دیگر مشکلات ہو، تو انسان جو ہے اس پہ صبر کرے. یہ جو ہے نبی اہل بیت معصومین علیہ السلام کی سنت ہے، اور اسی لیے یہ فرمایا کہ جو مومن ہوگا وہ جو ہے اس پہ عمل کرے گا. تو ظاہر سی بات ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ اسی لیے اسلام جو ہے یہ نہیں چاہتا کہ انسان جو ہے وہ غریب ہو، فقر اور فاقے میں ہو. اسی لیے آپ دیکھیں روایات میں یہ ہے کہ اگر انسان اگر غربت میں ہے تو یہ غربت جو ہے کفر کے قریب ہے نا، کفر کے قریب ہے. اسی لیے اسلام جو ہے یہ پسند نہیں کرتا کہ انسان جو ہے غریب رہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جہاں بھی روایات میں آپ کو ملے گا تو کہیں یہ نہیں ملے گا کہ زکوٰۃ جو ہے خود کھاؤ، صدقہ جو ہے خود لو، خمس جو ہے وہ خود اٹھاؤ، بلکہ یہ ملے گا کہ صدقہ نکالو، زکوٰۃ جو ہے ادا کرو، خمس جو ہے یہ ادا کرو. تو یہ تمام چیزیں جو ہے آپ کو روایات میں ملے گی. تو مشکلات میں انسان کو یہ چاہیے کہ انسان جو ہے وہ صبر کرے، اور جب صبر کرے گا تو دیکھیں جب صبر کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہی صبر جو ہے انسان کی مشکلات کو توڑ دے گا. صبر کا جو ہے یہ مقام ہے. اسی لیے یہ ہے کہ جنت میں جو سب سے پہلے ہے نا جو جائے گا تو وہ جو ہے صابرین ہوں گے، کہ جو انسان صبر کر رہا ہے صابرین ہوں گے. تو بہرحال امام کا ایک مقام ہے، اور اسی مہینے میں آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے. آٹھویں امام کی یعنی 11 ذوالقعدہ کو آٹھویں امام کی ولادت ہے، اور پہلی ذوالقعدہ کو معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے. تو یہ دونوں مناسبتیں جو ہے یہ ملا کر آپ دیکھیں ایران میں جو ہے عشرہ کرامات کے نام سے منایا جاتا ہے. اور اس میں جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ اہل بیت معصومین علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے. تو امامت جو ہے یہ بہت اہم چیز ہے، یعنی جو ہے امام شناس ہو. اگر جو ہے انسان امام شناس ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ انسان جو ہے کامیاب ہوگا، وہ انسان جو ہے سعادت مند ہوگا. اگر جو ہے انسان امام شناس نہ ہو تو پھر اس دنیا میں جو زندگی گزار رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں جو ہے بہترین انداز سے زندگی گزار لے، لیکن جو ہے پھر آخرت میں جو ہے اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا. کہ امام کی اگر معرفت نہ ہو، اگر جو ہے انسان امام شناس نہ ہو. اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں متعدد بار جو ذکر ملے گا تو وہ جو ہے لفظ خلیفہ کا ذکر ملے گا، لفظ نبی کا ذکر ملے گا، لفظ جو ہے امام کا ذکر ملے گا، لفظ رسول کا، یہ جو ہے متعدد بار جو ہے ذکر ملے گا آپ کو. تو نبی اسے کہتے ہیں کہ جو خبر دے. تو ظاہر سی بات ہے خبر تو یہ بھی ٹی وی بھی خبر دیتا ہے، ریڈیو بھی خبر دیتا ہے. تو یہ خبر مراد نہیں ہے، یعنی جو ہے جو خبر دے رہا انسان کی فلاح کے لیے، یعنی آخرت کے لیے، دنیا کے لیے، جہنم کی خبر، جنت کی خبر، آسمانی کتابوں کی خبر، اور انسان جو ہے اس دنیا میں کس طریقے سے زندگی گزارے، اس دنیا میں کیا مقام ہے. یہ دنیا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے دوسری دنیا ہے کہ جسے ہم اور آپ آخرت کہتے ہیں. تو یہ برزخ ہے، یہ تمام چیزوں کی خبر دے.
تو نبی اسے کہتے ہیں کہ جو خبر دے رہا ہو۔ تو اب متعدد بار جو ہے آپ دیکھیں قرآن مجید میں یہ ذکر ملے گا، نبی کا ذکر ملے گا کہ جو خبر دے، اور ظاہر سی بات ہے جو متعدد بار جو ملے گا لفظ قرآن مجید میں وہ لفظ خلیفہ ہے، اور سنتے رہتے ہیں نا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کی پروردگار نے اس زمین پہ جو ہے اپنا جانشین بنایا، خلیفہ بنایا۔ تو اب دیکھیں خلیفہ کون بنے گا؟ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ جانشین کو کہتے ہیں۔ تو اب خلیفہ کون بنے گا؟ خلیفہ جو ہے وہی بن سکتا ہے نا، کہ یعنی معلوم یہ ہوا کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جائے، مر جائے، تو پھر جو ہے اپنا جانشین بنائے گا، اسے جو ہے اپنا خلیفہ بنائے گا کہ اس دنیا سے مر جائے، یا مثلا جو ہے وہ خود اس عمل کو انجام نہ دے سکتا ہو تو پھر جو ہے وہ اپنا جانشین بنائے گا کہ وہ جو ہے اس عمل کو انجام دے، بتا سکے، اور جو اس کے اندر جو چیزیں پائی جا رہی ہیں اسے جو ہے واضح کرے، تو جانشین اسی کو کہتے ہیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ان تمام چیزوں سے جو ہے پروردگار جو ہے وہ تو بری ہے، پروردگار کے پاس جسم نہیں ہے، پروردگار جو ہے وہ حی القیوم ہے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو اب کسی ایسے شخص کو جانشین بنائے گا کہ جس کے اندر جو ہے یہ چیزیں پائی جا رہی ہو۔ تو اب آپ سنتے رہتے ہیں برابر کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، پروردگار نے جو خلیفہ بنایا وہ کسے؟ جناب آدم علیہ السلام کو اپنا جانشین اور خلیفہ بنایا۔ تو وہی شخص جو ہے جانشین ہوگا، خلیفہ ہوگا، کہ یا جو شخص جو اس دنیا سے جا رہا ہو تو اپنا جانشین معین کرے، یا جو ہے اپنے مقصد کو وہ اس قابل نہ واضح کر سکے، نہ رہے، تو دوسرا اپنا جانشین بنائے گا، اور اس کے اندر جو کمالات اور جو صفات ہو اس کمالات اور صفات کو وہ ظاہر کرے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے امامت کا جو سلسلہ ہے، تو تمام مفسرین نے بیان کیا ہے کہ نبوت سے اہم جو ہے وہ بالا تر جو ہے وہ امامت ہے، نبوت سے بالا تر ہے۔ آپ دیکھیں کہ جناب ابراہیم کو پروردگار نے پہلے نبی بنایا، پھر اس کے بعد رسول بنایا، پھر اس کے بعد خلیل بنایا، یعنی خلت عطا کیا۔ تو پہلے نبی بنایا، پھر رسول بنایا، اور پھر اس کے بعد جو ہے خلیل بنایا، اور جب خلت کے منزل پہ آ گئے تب جو ہے پروردگار نے جناب ابراہیم کو امام بنایا۔ تو معلوم یہ ہوا جو مفسرین ہے کہ یہ امامت کا جو سلسلہ ہے یہ ظاہر سی بات ہے یہ امامت نبوت سے بہت جو ہے بالا تر ہے، بالا تر ہے۔ لیکن یہاں تک تو تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن جب پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ائمہ علیہ السلام ہے کہ جنہیں اپنا جانشین بنایا، تو ان کے اندر جو ہے آپ دیکھیں جو تمام کمالات ہے، عصمت ہے، علم ہے، تمام جو ہے فضیلتیں ہیں، تو یہ جو ہے ان کے بعد یہ جانشین ہیں، امام ہیں، خلیفہ ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے اور آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو انہوں نے جو ہے خبر دے کے یہ بتایا کہ دیکھو یہ دنیا ہے، اس دنیا میں کس طریقے سے انسان زندگی گزارے ہے، اور اس دنیا کے بعد جو ہے پھر ظاہر سی بات ہے کہ دوسری دنیا ہے کہ جسے ہم آخرت کہتے ہیں، تو موت کی بھی خبر دی، اور اس کے بعد جو مرحلہ ہے، جو برزخ ہے، روز محشر ہے، تو پھر اس کی بھی خبر دی اور بتایا کہ دیکھو اس کے بعد جو ہے یہ بھی دنیا ہے، لہٰذا یہ بتایا کہ دیکھو اس دنیا میں کس طریقے سے انسان زندگی گزارے، وہ بھی بتایا۔ کہ دنیا جو ہے یہ ایک سلسلہ ہے آخرت کے لیے، یہ زینہ ہے، اس زینے سے چڑھ کر جو ہے دیکھیں اگر فرسٹ فلور پہ کسی کو جانا ہو سیڑھی سے جائے تو جب تک جو ہے سیڑھی طے نہیں کرے گا نہیں پہنچ سکتا، لیکن اگر جو ہے سیڑھی پہ بیٹھ جائے تب پھر جو ہے منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ معلوم ہوا کہ بس اسی دنیا میں جو بڑا رونق اور چمک دمک ہے بس یہیں تک جو ہے رہ جائے تو پھر جو آخری منزل ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو بتایا کہ یہ دنیا جو ہے آخرت کے لیے زینہ ہے، یہ جو ہے ایک وسیلہ ہے، لیکن اب معلوم کب ہوگا؟ معلوم جو ہے وہ روز قیامت میں ہوگا، جس طریقے سے ابھی کل ہی جب 12ویں کے رزلٹ جو ہے کل ہی آیا ہے نا، کل آیا، تو اب اس کے درمیان جو امتحان دیا
اور رزلٹ جو آیا جو تاریخ تھی مثلا 12ویں کے کل جو ہے رزلٹ آیا ہے، تو اب اس کے درمیان ہے نا جو وقفہ گزرا ہے تو انسان جو ہے یہ سوچ رہا تھا، یعنی بچے جو ہے یہ سوچ رہے تھے کہ ہم کامیاب ہوں گے، ہم کامیاب ہوں گے، ہم کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو ایگزام دینے کے بعد جو اس کے درمیان جو وقفہ گزرا اور جب کل رزلٹ آیا تب معلوم ہوا کہ ہم نے جو محنت کیا تھا تو ہم جو ہے کامیاب ہوئے یا محنت کیا تھا یا نہیں کیا تھا، ہے نا. محنت کے بعد جو ہے کامیابی ہوئی یا نہیں ہوئی. تو اسی طریقے سے یہ دنیا ہے کہ انسان جو ہے اس دنیا میں محنت کرے لیکن نتیجہ جو ہے معلوم ہوگا آخرت میں. آخرت میں جو عالم جو برزخ ہے، یہ تمام جو ہے وقت جو دور ہے، تو اس وقت اسے معلوم ہوگا کہ ہم دنیا میں جو زندگی گزار رہے تھے تو آیا مثلا جو ہے ہم آخرت کے لیے ہم نے اپنے آپ کو آمادہ کیا یا صرف جو ہے مثلا ہم دنیا کے ساتھ ہی رہ گئے. اسی لیے یہ ہے کہ ہر ایک کو جو سنتے رہتے ہیں نا کہ ہر ایک کو جو بلایا جائے گا روز محشر میں وہ امام کے ساتھ. تو تفسیر میں یہ بھی ہے، تفسیر میں آپ کو یہ ملے گا کہ جو ایسے افراد ہوں گے گمراہ افراد تو پھر وہ جو ہے فرعون کے سربراہی میں ہوں گے، آگے آگے فرعون ہوگا اور انہیں جو ہے جہنم میں لے کر جائے گا. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جو جسے اپنا خدا مان لے، اگر کوئی دولت کو خدا مان لیا، کوئی اپنے جسم کو خدا مان لیا، کوئی جو ہے اپنے نفس کو خدا مان لیا، اپنے نفس پہ قابو نہ رکھ سکا، اپنے خواہشات پہ قابو نہ رکھ سکا، تو بہرحال جو جسے اپنا خدا مان رہا ہے تو پھر وہ جو ہے اس کے ساتھ محشور ہوگا، اس کے ساتھ جو ہے اس کا ٹھکانہ ہوگا. تو مختصر یہ کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ائمہ ہیں یہ جو ہے پیغمبر کی تفسیر اور تشریح ہیں، یہ جو ہے ان کی شکل ہے، شبہات رکھتے ہیں کہ یہ جانشین ہے. اور بتایا کہ دیکھو اہم مقام جو ہے جو ذکر ہوا ہے قرآن مجید میں مسلسل بار جو رسول اور نبی اور جو ہے امام کا اور خلیفہ کا، تو اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ امام شناس ہو، یعنی معرفت امام ہو. امام کی جب معرفت ہوگی تب جو ہے انسان کامیاب ہوگا. آپ دیکھیں کہ 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کے دور میں کیسے کیسے افراد تھے. یہ جو ہے واقفیوں کا ایک مذہب تھا. یہ 7ویں امام کی شہادت ہو گئی، امام قید خانے میں تھے اور تمام جو ہے شرعی رکومات وغیرہ وہ جو ہے کہتے تھے کہ اپنے سفیر کے ذریعے ہم تک پہنچا دو. لیکن جب امام کی شہادت ہو گئی، لوگوں نے کہا کہ امام کی شہادت ہو گئی، اب ان کے بعد جو ہے 8ویں امام امامت پہ فائز ہوں گے. تو اب جو ہے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، اب جس نے بھی یہ کہا کہ 8ویں امام جو ہے 7ویں امام مثلا شہید ہو گئے یا اس دنیا سے چلے گئے، مر گئے، تو پھر وہ گمراہ ہے. بعد جو ہے یہ کہنے لگے نہیں امام منتظر ہیں، یہ جو ہے پردے غیب میں گئے ہیں. تو اس طریقے سے جو ایک تو واقعہ یہ ایک مذہب تھا اور دیگر تھا. ان تمام جو ہے دور میں اس حالات میں اور خود 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کے جو سختیاں تھیں ایسے دور میں گزارنا، تو امام نے جو ہے ہر ایک کا مقابلہ کیا. بتایا کہ دیکھو بعض جو جھوٹی احادیث ہیں اور جو اس طریقے کی باتوں کو تسلیم کرتے ہیں، بہت سے ایسے تھے کہتے تھے کہ شب جمعہ جو ہے اللہ خود آسمان سے زمین پہ آتا ہے اور دیگر چیزیں اس طریقے سے. تو امام نے جو ہے ان تمام باتوں کو رد کر کے بتایا کہ دیکھو حقیقی اسلام کیا ہے، حقیقی مذہب کیا ہے، اور انہی تمام دور حالات میں ہر ایک کی مدد کرنا جو غریب ہے اور علمی اعتبار سے ہے لوگوں میں عام کرنا اور امام شناسی کا درس دینا. یہاں تک کہ امام کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ امام جو ہے اگر کوئی حبشی غلام بھی ہوتا تھا تو امام جو ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے تھے. یہاں تک کہ بلخ کا ایک شخص تھا، خود جو ہے امام کے ساتھ رہتا تھا، لیکن امام جو ہے ایک حبشی غلام کے ساتھ بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد کھانے لگے. تو جو بلخ کا شخص تھا اس نے کہا کہ مولا ایسا کریے کہ اسے جو ہے الگ کھانا دے دیجئے. امام نے کہا کہ نہیں، دیکھو وہ بھی جو ہے بندہ خدا ہے نا، وہ بھی جو ہے جناب آدم و حوا کا فرزند ہے، اور جو ہے معیار کا یہ نہیں ہے کہ مثلا غریب ہو ہے، فقیر ہے، نادار ہے، نہیں.
اصل جو ہے جو بلندی کا معیار ہے وہ تقویٰ ہے کہ جس کے اندر جو ہے جتنا تقویٰ پایا جائے وہ اتنا ہی بلند ہے۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ امام کے دور میں یا خود 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام کہ جب کوئی سائل آتا تھا خود جو ہے روایت میں آپ نے سنا ہوگا نا کہ دروازے کے پیچھے امام کھڑے ہو گئے کہ جو حج کر کے آیا اور کہا مولا جتنا بھی سامان تھا سب غائب ہو گیا، کچھ دے دیجئے کہ ہم اپنے وطن تک پہنچ جائیں۔ تو امام جو ہے خود دروازے کے پیچھے کھڑے ہوئے ہاتھ بڑھایا، کہا لے جاؤ صرف کرو، اور پھر دینے کی ضرورت نہیں ہے یا صدقہ وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب لوگوں نے امام سے پوچھا تو امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس کے سامنے آ کر کھڑے ہوں تاکہ وہ اتنی دیر تک شرمندہ رہے، نہیں چاہتے شرمندہ رہے۔ اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ جو پوشیدہ طور پہ مدد کرے گا تو پھر جو ہے 70 حج کے برابر اس کا ثواب ہے۔ تو عزیزان محترم، 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام 11 ذکات کو ولادت کی تاریخ، پہلی ذکات معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی ولادت کی تاریخ ہے۔ اچھا، بعض جگہوں پہ اس مہینے کو خالی مہینہ کہا جاتا ہے، خالی مہینہ، لیکن یہ مہینہ جو ہے خالی نہیں ہے، بہت سی مناسبتیں ہیں۔ پہلی ذکات کو معصومہ قوم، 8ویں ذکات کو 8ویں امام، اور روایت کے مطابق 23 ذکات کو 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے نا۔ 25 ذکاتہ کو دہ الارض ہے، 29 ذکاتہ کو امام جواد علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ تو اس مہینے میں جو ہے بہت سی مناسبتیں ہیں، اور روایت میں یہ ہے کہ اگر اس مہینے میں اگر روزہ رکھ رہا ہے، جمعرات جمعہ اور سنیچر ہفتہ، جمعرات جمعہ اور ہفتے کو روزہ رکھے گا تو بہت زیادہ 90-100 سال کا ثواب ہے، یعنی پوری زندگی اس سے بھی زیادہ جو ہے ثواب ہے۔ اور اس مہینے میں رزق میں وسعت ہوتا ہے، اور اس مہینے میں اگر جو ہے دعا کر رہا ہے تو اس کی دعا جو ہے فوراً قبول ہوتی ہے۔ اور اس مہینے میں رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، ایک نماز ہے کہ روز یکشنبہ اتوار کے دن، سنڈے کے دن، اتوار کے دن جو ہے ایک نماز ہے، رسول اسلام نے فرمایا۔ اور آپ دیکھیے گا اس میں کیا نام ہے، مفاتیح الجنان میں یا دیگر کتابوں میں تو آپ کو جو ہے اس میں مل جائے گا، دیگر جو ہے دعاؤں کی کتابیں ہیں کہ روز یکشنبہ اتوار کے دن جو ہے اگر 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہے اور 2 رکعت کر کے ہے، اور ہر رکعت میں الحمد 1 مرتبہ ہے، اور سورہ توحید 3 مرتبہ، اور ایک مرتبہ سورہ فلق 1 مرتبہ، سورہ ناس 1 مرتبہ جو ہے، اور یہ تمام جو ہے 2 رکعت کر کے پڑھے، تمام رکعتوں میں اسی طریقے سے ہے، اور باقی سب جو ہے صبح کی نماز کی طرح ہے۔ تو اگر جو ہے اس دن اس عمل کو انجام دے رہا ہے غسل کر کے یا وضو کر کے، تو رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے رزق میں جو ہے برکت ہوگی، رزق جو ہے وسعت ہوگا، اور اس کے والدین جو ہے اس سے راضی ہوں گے، روز محشر میں دیگر مومنین جو ہے اس سے راضی ہوں گے۔ موت جب ہوگی تو روح جو ہے بہت آسانی سے نکلے گی۔ رسول اسلام سے روایت ہے کہ جو اس عمل کو انجام دے گا تو جب ملک الموت آئے گا تو روایت میں یہ ہے کہ جناب جبریل امین بھی آئیں گے کہ جو اس عمل کو انجام دے گا، اور جناب جبریل جو ہے وہ اسرائیل ملک الموت سے کہیں گے کہ اس کی روح کو بہت آسانی سے نکالنا۔ تو اگر جو ہے اس عمل کو انجام دے رہا ہے، اگر جو ہے 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہے تو بہت زیادہ فضیلت ہے، ثواب ہے، تمام جو ہے مشکلات سے وہ جو ہے محفوظ رہے گا۔ تو بہرحال کی یہ ایام کی جو بہت اہم ایام ہے، اور دیگر مقامات پہ یہ 10 دن جو ہے پہلی سے لے کر 11 تاریخ ذوالقعدہ کی جو درمیان ہے وہ جو ہے عشرہ کرامات کے نام سے منایا جاتا ہے، اور اہل بیت معصومین علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے۔ اور روایت میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے 8ویں امام کی زیارت کو جائے گا، امام جواد علیہ السلام سے حدیث ہے کہ جو بھی زیارت کو جائے گا، جتنا بھی دکھ ہو، درد اور غم کا مارا ہو، مصیبتوں میں مبتلا ہو، تو پھر جو ہے اسے جو ہے اطمینان اور سکون ہوگا، تمام جو ہے مشکلات برطرف ہو جائیں گے۔ عبداللہ حسنی سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے کہ جب ان کے ایک صحابی نے سوال کیا تھا امام جواد علیہ السلام سے کہ مولا ہم زیارت کے لیے جانا چاہتے ہیں
تو مولا ہم کس کی زیارت کو جائیں؟ یعنی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جائیں؟ تو امام نے فرمایا کہ دیکھو باقی سب جو ہے زیارت کے لیے جائیں گے، ہر لوگ جائیں گے، لیکن ہمارے بابا 8ویں امام کی زیارت صرف جو ہے شیعہ جائیں گے، باقی کوئی نہیں جائے گا۔ تو امام نے ان سے کہا کہ تم جو ہے 8ویں امام کی زیارت کو جاؤ، یعنی خراسان جو ہے تم زیارت کے لیے جاؤ۔ تو اگر جو ہے روحانی بیماری ہو یا مادی ہو تو اگر انسان جو ہے اس در پہ جائے گا، دیکھیے آپ بھی مثلا جو ہے کہ جنت کا ٹکڑا کتنا عالی شان معصومہ قم سلام اللہ علیہا کا حرم، اور 8ویں امام کا حرم جو ہے نا وسیع و تعمیر، اور جس سلسلے سے جس پیمانے پہ ہے کہ انسان جو ہے دنیا کا کوئی فرد جاتا ہے تو وہ دنگ کھا کر رہ جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے جنت کا ایک ٹکڑا ہے، لہٰذا جو ہے جو ایام کی بہت قریب ہے کہ امام کی آمد ہے، امام کی آمد کے سلسلے سے آپ تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں تبریک اور مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے سمع الحدیث وبلغ موعظة کتاب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا هو العلیم الکریم وغافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ سبحان من سبقت رحمت وغضبت بسطن یدین بالرحمن۔ قال امام علی رضا علیہ السلام من قال لا الہ الا اللہ حسنی من دخل حسنی آمن من عذابی۔ یہ امام نے فرمایا کہ یہ جو قلعہ ہے امامت کا قلعہ ہے، فرمایا کہ ہم ایک قلعہ ہے، اور جو بھی اس قلعے میں داخل ہو جائے تو اس کے لیے امان ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان جو ہے قلعے میں ہوتا ہے تو مخالف ہوائیں جو ہے نہیں کرتی، قلعے میں ہے تب کوئی جو ہے تیر چلائے یا پتھر مارے جو بھی کرے تو اس قلعے کے اندر ہے تو پھر وہ محفوظ ہے۔ تو امامت کا سلسلہ یہ ایسا سلسلہ ہے کہ جو بھی اس میں داخل ہو گیا تو پھر انسان جو ہے وہ تمام آفات اور بلیات اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اسی لیے یہ فرمایا گیا ہے کہ جو صاحب ایمان ہیں، جو مومن ہیں، وہ صاحب بصیرت ہوتے ہیں، اور تمام واقعات جو قرآن مجید میں گزرے ہیں فَاعْتَبِرُوا أُولِي الْأَبْصَارِ، یہ تمام واقعات کی جو اس کا ذکر ہے، جناب یوسف ہو یا فرعون ہو یا جناب آسیہ ہو، یہ تمام جو ہے انبیاء علیہ السلام کا جو ذکر ہوا ہے، تو یہ جو ہے عبرت کے لیے ہے کہ انسان جو ہے اس سے عبرت حاصل کرے، بہترین واقعات جو گزرے ہیں اس سے عبرت حاصل کرے۔ جناب یوسف یا زلیخا کا جو واقعہ ہے اس لیے کہ عبرت حاصل کرے، نہ یہ کہ افسانہ سمجھ کے پڑھ رہا ہے، نہیں، یہ سب جو ہے یہ عبرت کے لیے ہے۔ تو جو صاحب بصیرت ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس کے لیے جو ہے تمام جو ہے جو واقعات نما ہوتے ہیں سب جو ہے عبرت ہے۔ لیکن دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبھی جو ہے انسان یا مومن یا نوجوان جو ہے یہ سمجھتا ہے کہ ہم جو ہے مختار ہیں، لیکن معلوم یہ ہوا کہ انجانے یا نہ انجانے طور پہ جو ہے وہ انسان کسی کے گرفت میں ہے، یعنی جو دشمن اسلام ہے اس کے گرفت میں ہے، اور وہی کام کر رہا ہے جو دشمن چاہ رہا ہے، لیکن وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ہم جو ہے دشمن کے گرفت میں نہیں ہے۔ تو بہت سی چیزیں ہیں، مثلا اب اگر آپ غور کریں تو دیکھیں پہلے زمانے میں زیادہ نہیں، مطلب 50-60 سال پہلے چلے جائیے، ایک دوسرے سے رابطے کے لیے خط لکھا جاتا تھا، خط وغیرہ کے ذریعے جو ہے رابطہ ہوتا تھا۔ لیکن آج کل تو بڑا آسان ہے، ویڈیو کالنگ وغیرہ سب ہے، جو ہے 1 منٹ میں جو ہے ایک بات ادھر سے ادھر، یعنی کوئی بھی پیغام اگر پہنچانا چاہے تو چند لمحے میں، پہلے تو کئی دن لگ جاتا تھا خط و کتابت کے ذریعے، لیکن اب آپ دیکھیں کہ کتنا آسان ہے کہ چند لمحوں میں جو ہے وہ
موبائل کے ذریعے اور دیگر جو ہے نیٹ وغیرہ کے ذریعے تمام جو ہے مسائل حل ہو جاتے ہیں. یا پہلے جو زمانے میں آپ دیکھیں کہ کسی کا کوئی فوٹو ہوتا تھا تو بہت بچا کر رکھا جاتا تھا, الماری میں اور دیگر جگہوں پہ بہت بچا کر رکھتے تھے فوٹو وغیرہ. اب آپ دیکھ لیجئے کہ تمام مسائل جو ہے چند لمحے کا مسئلہ ہے اور رکھتے تھے, اور وہ بھی اگر کہیں کھینچوانا ہوتا تھا تو بہت کم لوگ ملتے تھے بازار وغیرہ میں, وہ بھی ہر شخص جو ہے نہیں کھینچ سکتا تھا, جو ماہر ہوتے تھے وہی جو ہے کھینچتے تھے. تو یہ تمام چیزیں تھیں. لیکن اب آپ دیکھیں کہ دنیا نے کتنا ترقی کیا کہ اب جو ہے پوری دنیا کو اپنے ہاتھ میں لے کر چل رہا ہے. یعنی اتنا آپ دیکھیں کہ یہ انسان جو ہے کتنا باشرف ہے, ترقی کیا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے بہترین چیزیں ہیں کہ انسان جو ہے اس سے استفادہ کرے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ دشمن جو ہے اسی چیز کو استعمال کر رہا ہے. دشمن جو ہے مثلاً اسے وہ جنگ نہیں کہتے ہیں کہ گولی مار دیا یا گھر میں آگ لگا دیا دھواں اڑ رہا ہے, نہیں, لاشیں گر رہی, نہیں. یہ جو نفسیاتی جنگ ہے, اور معلوم ہوا کہ پھر جو ہے ادھر سے ایک سوال اور جواب کا سلسلہ جاری ہو گیا. اور اگر دفاع کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے, اکاؤنٹ وغیرہ بنا لیتے ہیں نا, فیس بک ہے اس طریقے سے بنا لیا, دفاع کر لیا اپنا, تو معلوم یہ ہوا کہ ٹھیک ہے. اور لیکن جو ہے اگر دفاع نہ کر سکا تو آپ دیکھیے کہ پھر معلوم یہ ہوا کہ اس کی بھی فکر جو ہے وہ بدل گئی ہے. یا مثلا آپ لے لیجئے ٹیلی ویژن کو, ٹی وی کو ہی لے لیجئے, جو تمام چیزیں ہیں ظاہر سی بات ہے کہ وہ فائدے کے لیے ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ وہی چیزیں جو عریانیت ہے یا مثلا جو ان کی فکر ہے یا جو یہودی کی فکر ہے, تمام چیزیں جو ہے ایک چیز کو مثلا جو ہے بار بار اس طریقے سے تاکہ انسان کا ذہن جو ہے نا وہ اس طرف مائل ہو جائے, اس کی فکر بدل جائے. اسی طریقے سے ان تمام ذرائع کے ذریعے جو ہے آپ دیکھ لیں انسان کی فکر پہ حملہ ہو رہا ہے, اور انسان جو ہے وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے, انسان کے عقیدے پہ حملہ ہو رہا ہے, انسان جو ہے یہ سمجھ نہیں پا رہا ہے. تو یہ وہ جنگ نہیں ہے کہ گولی چلائے یہ چلائے, نہیں, نفسیاتی جنگ جو ہے اس طریقے سے ہو رہا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ چند لمحے میں وہ بدل جا رہا ہے. تمام چیزیں آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ہے سامنے کے یہ دور ہے کہ کس طریقے سے انسان ایک نوجوان کو یہ تمام نیٹ وغیرہ, وہ ٹھیک ہے کہ اگر رک جائے تو تمام کاروبار رک جاتا ہے, استفادے کے لیے ہے, یہ بری چیز نہیں ہے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ کتنے جو ہے ایک جنون کی کیفیت ہے نا بچوں میں طاری ہو گئی ہے. جنون کی کیفیت جو ہے کس طریقے سے طاری ہو گئی ہے. یا آپ عام طریقے سے دیکھ لیں کہ ایک انسان جو ہے اس میں اگر مشغول ہے تو بہت سی جگہوں پہ آپ کو یہ ملے گا کہ اگر کوئی بول دے, اگر سامنے جو ہے چائے لا کر رکھ دیا جائے اسے خبر بھی نہیں سامنے چائے کی پیالی ہے, ناشتہ رکھا ہوا ہے لیکن جو ہے اسے خبر بھی نہیں ہے. اگر جو ہے کوئی روک دے یا ٹوک دے, اگر بیوی روک دے, اگر ڈانٹ دے, تو بعض جگہ پہ آپ کی بات نہیں, آپ بہت محترم ہیں ہے نا, بعض جگہوں پہ جو ہے گھر میں مہابھارت ہو جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے آپ دیکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ دشمن جو چاہ رہا ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے اور ہم یہ سمجھ رہے کہ ہم مختار ہیں. کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اسی جگہ کھڑے ہیں جہاں دشمن چاہ رہا ہے اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو مختار ہیں, لہٰذا جو ہے یہ تمام چیزیں. بہرحال یہ بھی ایک تفصیلی گفتگو کا ایک موضوع ہے اور تمام تو ذکر کر نہیں سکتے, وقت بھی مکمل ہو گیا. تو بہرحال تو اس سلسلے سے ہے نا انسان کو, بچوں کو, سب کو جو ہے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ کام کریں جو دشمن چاہ رہا ہے. پروردگار کی بارگاہ میں پروردگار ہم سب کو دشمن شناس بنائے اور وقت امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المهجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلى الله عليه على سيد النساء العالمين بدر خاتم النبي سيدتنا بنت رسول الله صلوات الله عليها على الحسن مستوى
والحسين شهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ما يا صاحب الدين وعن عالم ابنية الشرك والنفاق. اللهم افعل بنا ما عنده ولا تفعل بنا ما عنه وعلي وجاه محمد وآل المعصومين صلوات الله عليهم اجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فذكر ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. معصومین علیہ السلام کو واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما. کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو حج و زیارت کے مشتاق ان حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما. کریم جو لا اولاد اسے اولاد عنایت فرما. پروردگار علی ابن ابی طالب کے طیب دائروں کے صدقے جو مریض ہے جہاں کہیں بھی انہیں شفاء عاجل عنایت فرما. پروردگار جو کاروبار یا روزگار سے پریشان حال میں بہترین حلال اور رزق مہیا فرما. پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما. پروردگار ہمارے مقامات مقدس کے تحفظ فرما. کریم ہمارے دینی مدارس کے تحفظ فرما. پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما. پرچم کفر کو سرنگوں فرما. کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. رب